الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارک اور اس سے پیوستہ جو جمعہ تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں اور کچھ واقعات بیان کی گئی ہے۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی پہلی عظیم سورت جو ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورت ہے، جس کو سورۃ الفاتحہ، سورہ شفا، سورہ دعا وغیرہ بہت سارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت کی ہم سب، ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ابھی تک اس کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے یا فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر اس نے نماز کو تھوڑا بہت سیکھا ہے تو ہر نماز میں، چاہے وہ نفل ہو یا انفرادی فرض ہو یا جماعت کے ساتھ اگر فرض ہے، تو امام صاحب ہم سب اس سورت کو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آج کے اس بیان میں اور آج کے دن اگر ہم کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کی ایک لمبی زندگی گزر گئی، پتہ نہیں کب سے آپ بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کسی کے 60 سال، کسی کے جو ہے وہ 40 سال، کسی کے جو ہے نا وہ 20 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اگر ابھی ہم نے پوچھا کہ اس کا ترجمہ بتا دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو یقین جانیے ہمارے سامنے موجود لوگوں میں سے شاید بظاہر کوئی 1-2 بتا دے، باقی کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ الحمد سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک اس ایک سورت کا ترجمہ، مطلب، مفہوم کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کرے کہ پتہ ہو اور میرا یہ کہنا غلط ہو، اس لیے کہ میرے غلط ہونے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا نقصان نہیں ہوگا، لیکن البتہ اگر سب کو اس کا ترجمہ اور مطلب آتا ہے تو یہ حضرات پھر فائدے میں ہے، نہیں آتا تو نقصان۔ اور اگر اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ کہیں ٹھیک ہے، نہ آنا یہ بھی کوئی بڑا جرم نہیں ہے، نہ آنا، ترجمے کا نہ آنا یہ بھی کوئی بڑا جرم نہیں ہے۔ بڑا جرم تو یہ ہے کہ آتا بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے، جذبہ بھی نہیں ہے، اور میں اس کو سیکھنے کے لیے نہ کسی سے پوچھتا ہوں اور نہ میرے اندر وہ طلب اور وہ فکر ہے
کہ اس طلب کے ذریعے سے میں کسی کے پاس جاؤں اور کم از کم اتنا تو پوچھ لوں کہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے۔ بڑا جرم یہ ہے کہ ہمیں اس کے معنی کی طلب نہیں ہے، اس کے مفہوم کا طلب نہیں ہے۔ ایک بہت آسان سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، شاید بات سمجھ میں آ جائے اور سنیں کہ یہ سچا واقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ویسے مثال ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سچا واقعہ ہے اور موجود ہے، تو کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، 200-300 سال پرانا۔ ایک آدمی یہاں سے امریکہ یا لندن گیا، اور اس زمانے میں یہ موبائل اور یہ ہر جگہ ٹیلی فون یہ چیزیں تو نہیں تھی، بس وہ ڈاک کے ذریعے سے جو کچھ ہوتا تھا تو وہ ہوتا تھا۔ ان کی والدہ یہاں پاکستان میں، اب وہ کیا کرتا ہے کہ ماہانہ کوئی چیک لکھ لیتا ہے اور وہ ایک خط لفافے میں بند کر کے کبھی کسی کو دے دیا، کبھی مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 3 مہینے میں، کبھی سال میں، وہ چیک اس ملک سے بھجواتا ہے اپنی والدہ کے نام پر۔ وہ لفافے میں بند کر کے کاغذ بھیجتا ہے، وہ لفافہ اور وہ کاغذ والدہ کے پاس پہنچتا ہے اور والدہ صاحبہ اس کو دیکھ کر تاکچے میں رکھ لیتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، بہت محبت کرتی ہے کہ بیٹے کا بھیجا ہوا ایک کاغذ ہے۔ ماں اولاد سے بہت محبت کرتی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر بیٹا سفر پہ ہو یا دنیا سے چلا جائے تو بیٹے کا پیچھے اگر گھڑی بھی ہے، پیچھے کوئی اور ایسی چیز ہے تو اس کو اٹھا کر کبھی کبھی چومتی بھی ہے، اس کو جو ہے نا پیار بھی کرتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کا تھا، تو بڑی محبت سے وہ کاغذ صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، پتہ نہیں کتنے 10 ہے یا 8، اور بیچارے کو گھر میں خرچے کی ضرورت ہے، کبھی جاتی ہے ایک سے مانگتی ہے، کبھی جاتی ہے دوسرے سے مانگتی ہے، کبھی جاتی ہے فلانا سے مانگتی ہے، یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بیچارے کبھی کبھار سوال کرنے پر مانگنے پر مجبور ہوئی ہے، مانگنے پر مجبور ہوئی ہے، لیکن بیچارے کے پاس علم نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، لکھنا پڑھنا جانتی نہیں تھی، مانا اس کا مطلب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو کاغذ میرے پاس آ رہا ہے یہ کاغذ کیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بیٹا وہاں سے آ جاتا ہے، بیٹا ماں سے پوچھتے ہیں کہ اماں جی آپ کی زندگی وقت کیسے گزرا؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا بہت اچھا گزرا، لیکن بس آپ کی طرف سے اخراجات کے لیے کچھ پیسے نہیں آتے تھے، تو کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے کبھی۔ بیٹے نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگا کہ اماں پیسے تمہیں کچھ بھی نہیں ملا؟ اماں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، اماں میں نے تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ کچھ کاغذ بھیجوائے تھے، کچھ چیک بھیجوائے تھے، وہ کہاں ہے؟ آپ کو ملے یا نہیں ملے؟ بیٹا وہ کوئی لفافہ لے آتا تھا، اس میں کاغذ ہوتا تھا اور وہ مجھے دے دیتا تھا، لیکن وہ کاغذ اٹھا کے میں نے وہ تاکچے میں سر رہتے ہوئے کیے ہوئے۔ اوہو، بیٹا کہتے ہیں اماں جی وہی تو تھے پیسے، وہ چیک لے کے جانا تھا تم نے بینک میں، بینک سے تمہیں پیسے مل جاتے، وہ تو بہت سارے پیسے تمہیں ملتے، صرف تمہارے اخراجات نہیں بلکہ تمہارے پاس بچ بھی جاتے۔ اب وہ کاغذ اٹھا کے وہ جب دیکھتا ہے، بیٹا بھی روتا ہے، ماں بھی روتی ہے کہ یہ میرے اوپر کیا گزرا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو ایک عالم نے یہ مثال بیان کرنے کی بات فرمایا کہ آج یہی حال ہمارا اور اس کلام پاک کا ہے، یہی حال ہمارا اور اس کلام پاک کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نبی اکرم سرور دو عالم فخر دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر آئے اور یہ کتاب اپنی اس امت میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن کریم، لیکن اس کی مثال بھی اس چیک کی ہے، اس ماں کی ہے جو صرف دیکھتی تو ہے اور اس کاغذ سے
لیکن اس کاغذ سے فائدہ نہیں اٹھاتی، اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو طریقہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جا کر یہ چیک بینک میں لے جائے اور پڑھ کر اپنے پیسے وہاں سے وصول کرے۔ ایسے ہی آج ہم نے یہ قرآن کریم تاکچے میں سجائے ہے، کاروبار شروع کرتے وقت ہم اس کی قرآن خوانی کرواتے ہیں، گھر میں برکت کے لیے ہم اس کو رکھتے ہیں، دکان میں برکت کے لیے ہم اس کو رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا تقاضا اور عملی اعتبار سے ہمیں اس قرآن کریم کو کچھ پتہ نہیں۔ یہی وجہ ہے، میں نے بھی عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع اللہ بہذا الکتاب اقوام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلند کر دیا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت ساری قوموں کو اسی کتاب کے چھوڑنے کی وجہ سے ان کو ذلیل اور خوار کر دیا۔ جب اس قرآن کریم کو پڑھا گیا، سمجھا گیا اور عملی زندگی میں اس کو لایا، تاجر اپنی تجارت میں، ذمہ دار اپنی ذمہ داری میں، اپنی کھیتی باڑی میں اور اپنی زراعت میں، اور اسی طرح حکمران اپنی حکمرانی میں اور صاحب عہدہ اپنے عہدے میں، ہر ایک نے جب اپنے شعبے میں اس کو زندہ کیا تو قومیں بلندی پر گئی ہے، ان قوموں نے ترقی کی ہے، اور جہاں جہاں جس شعبے میں یہ قرآن کریم نہ پڑھا گیا، نہ سمجھا گیا، نہ اس کا حق ادا کیا گیا، تو ان شعبوں سے دین نکلتا چلا گیا، وہ شعبے زوال کی طرف چلتے گئے اور وہ قومیں تباہی کے نہج پر پہنچ گئی اور وہ تباہی کے کنارے پر کھڑی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ کتاب ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ انسان کو بلند بھی کرتا ہے، یہ انسان کو ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے۔ جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ آپ کو ذلیل اور خوار کر دے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، الحمد شریف ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنی نماز میں، نوافل میں تو سب، سنتوں میں تو ہر رکعت میں امام کے پیچھے مقتدی نہیں پڑھتا، امام تو پڑھتا ہے، ہر ایک پڑھتا ہے، یا تو بلند آواز سے تو ہم سنتے ہیں، یا سری آواز سے جیسے ظہر کی نماز ہے، یا اسی طرح جو ہے عصر کی نماز ہے، اس میں ہم نہیں سنتے، لیکن امام تو پڑھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا معنی اور مطلب ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے اور کتنے لوگوں کا اس کے اوپر ایمان اور یقین بنا ہے؟ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اور جب ایمان کو سیکھا پھر ہم نے قرآن کو پڑھا، پھر جب ہم نے قرآن کو پڑھا تو اس کی برکت سے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ ہم تو ایمان کے اوپر محنت کر رہے ہیں، کب سے کر رہے ہیں؟ موت کے بعد ایمان پکا ہوگا، موت کے بعد ایمان کی تکمیل ہوگی، موت کے بعد تو تکمیل نہیں ہوگی۔ ہمارے پشتوں میں کہا جاتا ہے جگ کے چاہ خچری نہ جسر دے گئے۔ لڑائی میں جب آپ میدان کارزار میں اتر گئے، اب وہاں پر آپ گھوڑوں کو چارہ کھلا رہے اور ان کو فربہ بنانا چاہ رہے، اب نہیں ہوگا، یہ تو پہلے کرنے کا کام تھا۔ اس روح کی اس جسم سے پرواز کرنے کے بعد تو ہم نے وہاں جزا اور سزا کو دیکھنا ہے، کیا ہے اس سے پہلے ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن اس کا احساس ہے، جیسے عرض کیا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ آنا ٹھیک ہے، ہو گیا، انسان اس کا توبہ کر لے، استغفار کر لے، کام چل جائے گا۔ لیکن اگر ہمارے اندر ابھی تک اس قرآن کریم کو سیکھنے کا جذبہ اور طلب اور فکر پیدا نہیں ہوئی ہے تو یہ بات بہت قابل غور ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ نقصان کی بات ہے، خسارے کی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین،
سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو پالنے والا سارے جہان کا ہے، الرحمن الرحیم بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا، یعنی قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانت بھی مدد طلب کرنا یہ بھی اللہ سے، اور عبادت بھی اللہ سے، یہ دونوں چیزیں غیر اللہ سے جائز نہیں ہے، نہ غیر اللہ کی عبادت جائز ہے اور نہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے، استعانت جائز ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتا ہمیں سیدھا راستہ، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، اہدنا ہمیں دکھا، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل فرمایا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن کے اوپر تیرا غصہ ہے، غضب ہے، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، نہ ان کے راستے پر ہمیں چلنا۔ اب یہاں دیکھیے کتنا شاندار ترجمہ ہے، کتنا شاندار مطلب ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پورا قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اس پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میں اس پورے قرآن مجید کا خلاصہ موجود ہے، اور بعض حضرات نے اس کا نچوڑ نکالا ہے۔ نچوڑ اس طرح نکالا ہے کہ اس سورت میں 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں، 5 چیزیں خدا تعالیٰ کے متعلق ہیں اور 5 چیزیں بندوں کے متعلق ہیں، 5 چیزیں بندوں کے متعلق ہیں۔ خدا کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ الوہیت الہ اللہ وہ صرف اور صرف وہ ہے، بس اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا مشکل کشا، تمہارا مسجود وہ صرف اور صرف وہ ایک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کا نہ کوئی نظیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی اور اس کا وزیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تنہا اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو۔ اور ایک اور جگہ دوسرے انداز میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس کائنات میں کئی الہ ہوتے، کئی خدا ہوتے، الا اللہ اللہ کے سوا، لفسدتا تو اس کائنات میں ایک دم فساد ہوتا۔ ہمارے پاکستان میں 4-5 پارٹیاں ہیں، پاکستان میں کیا ہے؟ ایک پارٹی کہتی ہے مجھے کرسی پہ بیٹھا، دوسرا کہتے ہیں مجھے بیٹھا، تو کہتے ہیں مجھے بیٹھا، لڑ رہے بیچارے، نہ ان کو ملک کی فکر ہے، نہ اپنی آخرت کی فکر ہے، نہ عوام کی فکر ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی کوئی فکر ہے، بس ایک ہی فکر ہے، کرسی کرسی کرسی۔ ایک خاتون سیاستدان گزری ہے، بہت اچھی خاتون گزری، انہوں نے کیا سکتا، وہ ہاتھ میں تصویر رکھتی تھی اور یوں پڑھتی تھی بہت جلدی، یوں دانا گر رہا ہے، ایک دم دانا گر رہا ہے، ایک دم دانا گر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ محترمہ یہ آپ جو تصویر پڑھ رہی ہے دانے بہت تیز گرا رہی ہوتی ہے، اس میں کیا اتنا مختصر آپ پڑھتی ہے، بہت جلدی ہے یہ اتنا جلدی آپ کون سا وظیفہ پڑھتی ہے؟ تو وظیفوں کے لوگ ہیں، وظیفہ دو تاکہ میں مالدار بن جاؤں، وظیفہ دو کہ میرا علاج ہو جائے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جب تشریف لاتے تھے تو وہ اس لیے نہیں آتے تھے کہ یہ مجھے کوئی وظیفہ دے میں مالدار بنوں، سوچنے کی بات ہے۔
دین کی زاویہ کو کچھ مولویوں نے بدل دیا، کچھ عوام نے بدل دیا۔ پہلے خانقاہیں ہوتی تھی، تربیت کے لیے ہوتی تھی، شیوخ اور بزرگان دین وہ تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اب لوگ خانقاہ بناتے ہیں تاکہ درد درود کا سلسلہ چلے اور نذرانے آتے ہیں۔ کیا کرنا، کس کو سمجھانا، کس سے بات کرنا؟ ایک زمانہ تھا دعوت و تبلیغ میں لوگ جاتے تھے بڑے اخلاص کے ساتھ کہ ایمان اور دین کی خدمت ہو۔ اب لوگ جاتے ہیں چلے 4 ماہ کے لیے تاکہ واپس آؤ، داڑھی بڑی ہو جائے، لوگ اعتماد کریں میرا کاروبار چلا۔ کیا ہوگا دین کی خدمت، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے تو افراد بڑھ رہے ہیں، دعوت و تبلیغ میں کسی افراد تو بڑھ رہے ہیں، لیکن جو فائدہ شروع میں چند لوگوں سے ہوا تھا وہ فائدہ آج کروڑوں سے نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اپنی فکر نہیں ہے کہ بندہ اپنی ذات پر فکر کرے، اپنی ذات پر محنت کرے، بس ایک ہی فکر ہے، نکلو 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 اللہ کے راستے۔ ارے بھائی پہلے اپنے آپ سے نکال تو صحیح، خناسیت کو تو نکال، اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال۔ اندر غضب ہے، غصہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ساری بیماری یہاں پڑی ہوئی ہے، نکلنے کی بات کس سے کہتے؟ مولوی صاحب سے زیادہ خوش بیچارہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس محترمہ سے کسی نے کہا کہ بہت جلدی جلدی آپ نہیں کرتی، یہ کیا پڑھتی ہے اس میں؟ وہ کہنے لگی میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں، آیت الکرسی اللہ لا الہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ بھائی آیت الکرسی تو بہت لمبی ہے اور آپ کے دانے بہت جلدی جلدی گرتے ہیں، تو اتنی جلدی میں آپ آیت الکرسی پوری کر لیتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اصل میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں، لیکن پڑھتے پڑھتے آیت الکرسی بھول جاتی ہوں، پھر کہتی ہوں کرسی 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 کرسی۔ اتی سیاستدار پھر بنی گئی ہماری وزیر اعظم، کرسی کرسی۔ آج مولوی صاحب کی تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، مار 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 مار، تبلیغی صاحب بھی مار مار مار، پھر صاحب بھی چوپا پوپا پہن کے کون سا سیٹ صاحب آ رہا ہے جیب پر نظر آتا ہے۔ یار تمہارے ہاں بھی ایک سیٹ صاحب ہوتا ہے سر، اس کو لاؤ، بہت کمزوری ہو گئی ہماری، مار مار مار، دنیا دنیا کاروبار کاروبار، بھائی اللہ کا ہے، اللہ کا دین کا ہے۔ جب دینداروں کا یہ حال ہے تو ہم عوام سے کیا گلہ کریں؟ مال کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس کائنات میں کئی الہ ہوتے اللہ کے علاوہ بہت سارے ہوتے، لفسدتا، تو پھر فساد برپا ہوتا، فساد برپا ہوتا۔ یہ سعودی عرب میں جو تھوڑی بہت حکومت کی بہت مضبوطی ہے وہاں ایک ہی بادشاہ ہے، اس سے زیادہ فساد نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں بادشاہ بہت ہے، اس سے فساد زیادہ ہے۔ یہ ویسے عارضی مثال دے رہا ہوں، یہ مثال بھی نہیں بنتی، میں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایسے ہی اس کائنات میں اللہ ایک ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 10 چیزیں ہیں، ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز الوہیت ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کا خاصہ ہے۔ ربوبیت ہے، پالنے والا، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 3 رحمانیت ہے، یہ رحم رحمان یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ رحیمیت ہے، نہایت رحم کرنے والا، یہ بھی صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور ایک 5ویں چیز مالکیت ہے، کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اس دنیا میں بھی ذرے ذرے کا، ذرے ذرے کا، ذرے سے ذرہ اور بڑے سے بڑی چیز کا مالک وہ اللہ ہے، اور آخرت میں بھی ذرے ذرے کے فیصلوں کا اور چیزوں کا اور انعامات کا، جنت کا، جہنم کا، ہر چیز کا مالک وہ اللہ ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ سے متعلق ہے، یہ 5 چیزیں اللہ سے متعلق ہے۔ اور جو 10 چیزوں میں سے 5 چیزیں بندے سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ عبادت، یہ بندے سے متعلق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے ساری کائنات اور سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ عبادت یہ بندے سے متعلق ہے، اپنے رب کی عبادت کرے گا، اپنے رب کی غلامی کرے گا، اپنے رب کی بندگی کرے گا، کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، اور کرے گا اس کو چھوڑے گا نہیں، اس میں غفلت نہیں برتے گا، اس میں کمزوری نہیں دکھائے گا۔ عبادت۔ نمبر 2 استعانت، مدد جب طلب کرے، یہ بندہ مدد کر، اللہ تعالیٰ کسی سے مدد طلب نہیں کرتا، یہ بندے کا خاصہ ہے۔ بندہ مدد طلب کرے گا، بندہ مدد طلب کرے تو وہ صرف اللہ سے طلب کرے۔ ایاک نعبد عبادت و ایاک نستعین، اور مدد طلب کرنا، یہ دونوں چیزیں بھی یہاں آ گئی۔ اور طلب ہدایت، طلب ہدایت، یہ بندہ اللہ سے ہدایت طلب کرے۔ سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے،
ایمان ہے. دنیا کی پوری کائنات کے سونے اور ذرات اور جواہرات کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ لو اور ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھے، ایمان کی قیمت کو یاد نہیں کر سکتا. سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے. تو فرمائیے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. اور پھر طلب استقامت جب ایمان ملا، ایمان ملنے کے بعد بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرے کہ اے اللہ اپنے نعمت تو دے دی، بہت بڑی نعمت دے دی، لیکن مجھے ایمان کی دولت سے کبھی محروم نہ کرنا، مجھے اس کے اوپر قائم دائم رکھنا. دعا سکھائی گئی حدیث میں، اللہم ثبت قدمی یوم تزل فی الاقدام، اے اللہ میرے قدموں کو ثابت قدم فرما اس دن جس دن بہت سارے قدم پھسل جائیں گے، بہت سارے قدم پھسل جائیں. کبھی دنیا میں بھی کسی کا قلب پھسل جاتا ہے، کسی کا قدم پھسل جاتا ہے، کسی کا دماغ پھسل جاتا ہے، کوئی الحاد پہ چلا جاتا ہے، کوئی جو اللہ کے وجود کا انکار کر جاتا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر جاتا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ وہی تو طلب استقامت، بندے استقامت کو طلب کرے گا ہر وقت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ. اے میری پروردگار، اے ہماری پروردگار، جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی اس کے بعد دوبارہ ہمیں کبھی گمراہ نہ کرنا، ہمارے دلوں میں کبھی ٹیڑھاپن نہ لانا، دوبارہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی نہ آئے. تو یہ طلب استقامت ہے. اور اسی طرح طلب نعمت، پانچویں چیز طلب نعمت ہے. بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمتوں کو طلب کرے. ایمان کی نعمت ہے، دنیا کی اور بہت ساری نعمتیں ہیں، اولاد ہے، مال ہے، دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی جنت ہے، کامیابی ہے، قبر کی سختیوں سے نجات، یہ ساری نعمتیں ہیں. تو یہ پانچ کام جو ہے بندے سے متعلق ہے، عبادت، استعانت اور طلب ہدایت، طلب استقامت اور طلب نعمت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ چیزیں نصیب فرما دے اور صحیح معنوں میں نصیب فرما دے، اور قرآن کریم سے اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. قرآن کریم کے الفاظ کا معنی اور مطلب ہمارے دل اور دماغ میں بٹھا دے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو تاجر ہے اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ اپنی تجارت میں اسلام کو لائے. جو حکمران ہے اللہ ان کو طاقت اور قوت ہے. ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کرسی پر بیٹھیں. ہم اس 720 گز کی اس مسجد کے ایک ممبر کو نہیں سنبھال سکتے تو اتنے بڑے حکومت کو کیا سنبھالیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نیک اور سارے حکمران ہمیں دے دے کہ جو انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی کا سوچے اور اللہ کے حکم کو، احکامات کو نافذ کرے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر آدمی کو جو جس شعبے میں ہے وہاں پر اس کو دین نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے اہم چیز جو جسم کا 6 فٹ کا ڈھانچہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں دین اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے.